الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الأداة یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا ما هي یا رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بكل شعرة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قربانی کی ایام قریب آ رہی ہے اور شریعت کی طرف سے یہ ایک بڑا اور اہم حکم ہے. اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا یہ حکم تمام حقوق کیسے ادا ہو، اس کے لیے بنیادی طور پر بہت سے مسائل کو جاننا ضروری ہے. کچھ مسائل اس سے پچھلے جمعہ میں تفصیل سے بیان کیے تھے کہ قربانی کی جانوروں کی ہوتی ہے اور قربانی کے صحیح ہونے کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں. پچھلے جمعہ مبارک میں اس کی تفصیل بیان کی تھی. آج جانور کی ذبح اور اس کے گوشت سے متعلق بنیادی مسائل عرض کیے جائیں گے. قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. جانور کو ذبح کرنا، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، چند باتیں عرض کریں. جانور اگر چھوٹا ہے تو اس کے اندر ذبح افضل ہے، اور اگر بڑا ہے تو اس میں نہر افضل ہے. ذبح کا مطلب ہے جانور کو لٹا کر قبلہ رخ کر کے اس کے گلے پر اس طرح چھری چلانا کہ اس کی تمام وجہ کٹ جائے، یہ ذبح ہے. چھوٹے جانور بکرا، بکری، دمبا، دمبی اور گائے بھینس وغیرہ میں عموماً ذبح ہے. لیکن
اونٹ جو ہے اس کے اندر نہر افضل ہے. نہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گلے کے قریب کوئی خنجر وغیرہ ڈھونڈ کر ایک مرتبہ اس کو زخمی کر دیا جائے. پھر جب وہ خون کے نکلنے کی وجہ سے زمین پہ گر جائے اب مکمل طریقے سے ذبح کر دیا جائے. خون کے اندر نہر افضل اس لیے ہے کہ پہلے جسم پر زخم لگا کے اس کے خون کو نکال دیتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ بڑا جانور ہے, اس کو گرانا اور قابو کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس میں نہر افضل ہے کہ پہلے چھری وغیرہ ڈھونڈ کر اس کو زخمی کر دیا جائے تاکہ خون وغیرہ نکل جائے. پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ دم خم نہیں رہتا, بھاگنے والا, قابو میں نہ آنے والا, اب اس کو جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے. تو اونٹ کے اندر نہر ہے جو افضل ہے, اگر وہ ذبح کرے تو اس کی گنجائش موجود ہے. چھوٹے جانوروں میں ذبح ہے, اگر کسی عذر کی وجہ سے اس کو بھی نہر کرنا پڑے تو گنجائش موجود ہے. تو جانور کو جس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے اس کا نہر کیا جائے یا ذبح کیا جائے. ذبح کون کرے؟ وہ شخص جس پر قربانی واجب ہے, اگر تو خود اس کو جانور ذبح کرنا آتا ہے اور وہ شرعی طریقے سے ذبح کر سکتا ہے تو سنت یہ ہے کہ وہ خود اپنے جانور کو ذبح کرے. اور وہ شخص جس کو ذبح کرنا آتا نہیں اور اچھے طریقے سے وہ اس معاملے کو نہیں اٹھا سکتا تو پھر وہ ایسے شخص سے جانور کو ذبح کروائے گا جو کہ اچھے طریقے سے, شرعی طریقے سے جانور کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت کرنا جانتا ہو. ہمارے یہاں عید کے موقع پر عموماً یہ فضا ہوتی ہے کہ لوگ بس اوقات کسائی کی کروائی کے پیسے بچانے کے لیے جانور کو خود ذبح کرتے ہیں, حالانکہ ذبح کرنا ان کو آتا نہیں ہوتا. پھر بڑے عجیب قسم کے ناخوشگوار واقعات بھی پیش آتے ہیں. ایک وہ شخص جس کو ذبح کرنا آتا ہی نہیں ہے, اب اگر وہ جانور کو پکڑے گا تو اس قابو میں ظاہر پتہ نہیں آئے گا, یا تو پھر اس کو نقصان پہنچے گا یا قربانی کے جانوروں کو کوئی نقصان پہنچا دے گا. تو اگر حوصلہ کر کے پیسے خرچ کیے قربانی پر تو 10-15 ہزار کسائی کو اگر دینا پڑتا ہے تو ذبح کرنا نہیں آتا تو کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے. جس کو ذبح کرنا آتا ہے اس سے کروائے, پھر خود خام کھائے جانوروں پر ظلم نہ کرے. اور کسائی کا بھی انتخاب کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ واقعی وہ جانور ذبح کرنا اس کو وہ جانتا بھی ہے کہ نہیں.
عید کے دنوں میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ چلتے پھرتے کسائی جو ہے نا وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. تو جو باضابطہ کسائی ہوتے ہیں وہ کارروائی بھی پیسے زیادہ لیتے ہیں. اور وہ سال بعد جو ہے نا وہ چھٹیاں اٹھانے والے ٹوپی اٹھانے والے ہوتے ہیں تو تھوڑے سے پیسے پر جانور کو ذبح کر دیتے ہیں. تو چلتے پھرتے ایسے لوگ جو باضابطہ کسائی نہیں ہیں اور وہ چلتی کے ذبح کرنا بھی نہیں جانتے، چند پیسے بچانے کی خاطر ایسے لوگوں سے بھی جانور ذبح نہ کروایا جائے. بلکہ اگر ذبح کروانا ہے تو جو باضابطہ جانور کرنا جانتا ہے، اس کا تجربہ ہے اور ہر سال کرتا ہے کم از کم، تو ایسے شخص سے جانور ذبح کروایا جائے. ایسے لوگوں میں بھی اچھے شخص کا انتخاب ہونا چاہیے. کوئی نیک بندہ مل جائے تو بہت مناسب، کسائی بھی ہے، ذبح کرنا جانتا ہے، گوشت بنانا جانتا ہے، نیک بھی ہے، ایسے شخص کا انتخاب اور بہتر ہوگا. اس لیے جانوروں میں اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہے. اگر ذبح کرنے والا بندہ وہ مسلمان ہے اور نیک بھی ہے تو جانور کو ذبح ہونے میں مزہ آئے اور تکلیف اس کو کم ہوتی ہے. اگر وہ فاسق فاجر بنتا ہے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 قربانی یا 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے. حضور کی یاد یہ تھی کہ اونٹ بھاگ بھاگ کر اپنی گردنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکا رہے ہمیں ذبح کرو ہمیں ذبح کرو. تو نیک بندہ ہو تو جانور کو ذبح ہونے میں مزہ آتا ہے. اور یہ دیکھیے بندہ مسلمان ہے کہ نہیں، اگر باضابطہ کسائی تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، ہاں جی، تو اس کی تحقیق بھی ضروری ہے کہ بندہ ہے کیا نظریات کی بات سے. بندہ مسلمان ہونا چاہیے. مسلمان کا بندہ انتخاب کرے. عیسائی یہودی کتاب بھی مجبوری کے وقت اس سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں، لیکن ایسا بندہ جو نہ کتابی ہے نہ مسلمان ہے، جب کہلاتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، عقائد نظریہ اس کے اسلام سے بہت دور ہے. اس کا مرزائی ہے، مرزائی کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے. جب اس کا اسلام عام لوگوں سے آئی مختلف، اس نے اسلام کے نام پر اپنے خود سابقہ جو ہے وہ نظریات گھڑ رکھے ہیں، مسائل کر رکھے ہیں، اس کو اسلام کہتے ہیں. تو ذبح کرنے والا بندہ وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان ہو. بہت مجبوری ہے مسلمان نہیں مل رہا تو کتابی ہو، عیسائی یہودی، لیکن مشرک نہ ہو، مرتد نہ ہو، زندیق نہ ہو. ذبح کرنے کے آداب ہیں کچھ. جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا جائے تو اس سے پہلے ہتھیار تیز کر لیے جائیں، چھری وغیرہ تیز کر لی جائے. اگر چھری تیز نہ کی جائے تو جانور کو ذبح کرنے میں اور ذبح ہونے میں اس کی تکلیف ہوگی. اور چھری جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے بلکہ ایک سائڈ پر جو ہے نا چھری کو تیز کیا جائے، پھر جانور کو پکڑا جائے. جانور چھوٹا ہے تو ذبح کرتے وقت ایک بندہ اس کو بدن قریب سے ہاتھ ڈالے اور دوسرے بندے ٹانگوں سے اس کو پکڑ لیں. زیادہ بندے ہوں گے تو اس کی طرف آسانی ہو جائے گی. اگر بندہ ایک کار ہوگا تو اس کو بسا ہوگا تو نشانی ہوگی، پھر وہ ایسی
ٹانگ جب منہ پر مارتا ہے کہ جو ہے بندے کا اثر کر دیتا ہے. اگر جانور بڑا ہے تو اس کو خاص طور پر رسیوں سے پاؤں کو جکڑ کر جو ہے نا وہ پھر اس کو نیچے گرا دیا جائے. اور پھر اگر قبلہ رخ کیا جائے، قبلہ کی جانب رخ کر کے پھر تکبیر پڑھی جائے. بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر ہے. بعض لوگ پوری بسم اللہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ٹھیک نہیں ہے. بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرتے وقت تکبیر پڑھی جائے. اگر کسی بندے سے جانور ذبح کرتے وقت تکبیر رہ گئی اور تکبیر نہ پڑھی گئی تو سوال یہ کہ آیا اس نے جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھی یا بھول کر اس سے تکبیر رہ گئی. بس اوقات جانور بڑا پریشان کرتا ہے، جب کھولتا ہے تو پھر ذبح کرتے ہوئے بندہ تکبیر پڑھنا بھول جاتا ہے جلدی جلدی میں. اگر تو تکبیر پڑھنا بھول گیا، ذبح کر دیا، قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھی، یاد نہیں تھا، تو پھر قربانی نہیں ہوگی. یہ ذبح ٹھیک نہیں ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا. اور ذبح کرنے کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے تو دعا پڑھی جائے. مصنوع دعا ہے کہ اللہ اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرما، اس طرح کہ آپ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی قبول کیا تھا، میں اس کی قبول کروں. اب جب جانور ذبح ہو جائے، میں نے عرض کیا کہ ذبح کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تسلی کر لیں کہ اس کی ساری رگیں کٹ جائیں. اگر جانور کی ساری رگیں نہیں کٹ رہی، جانور کی ساری رگیں نہیں کٹ رہی، کچھ رہ گئی ہیں، تسلی کے ساتھ پورا کرو کاٹا جائے اور جانور کو اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیا جائے. سانس کی جگہ ہے، کھانے پینے کی جگہ ہے، یہ اچھے طریقے سے کٹ جائے. اب رگیں کٹ گئی ہیں، اس کو فوراً بعد کھاد نہ اتارے، ٹھنڈا ہونے دیں. جانور اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈے کا مطلب حرکت ختم ہو جائے، اس سے جان اچھے طریقے سے نکل جائے. اس کے بعد اب اس کی کھاد کو اتارا جائے. جانور کی کھاد کو اتاریں گے تو اس وقت نہایت تحمل سے اس معاملے کو انجام دیا جائے. اس کا طریقہ جہاں ذبح کرنے والے کو آتا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اس طرح چھری کے ساتھ جو ہے نا کھاد کو ادھیڑ کر پھر اندر ہاتھ داخل کر کے جو ہے نا اس کو جو ہے وہ کھاد کو اتار دیتے ہیں اور وہ جلدی اتر جاتی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک نوجوان کو جو ہے کھاد اتارنے کا یہی طریقہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے. دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بکری کے پاس موجود ہے اور وہ بکری مر گئی، تو اس کی کھاد اتار رہا ہے استعمال کرنے کے لیے، لیکن اتر نہیں رہی تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ نوجوان اس طرح نہیں کھاد اتارتے، آپ خود آگے بڑھے اور کھاد اتارنے شروع کی. اور دیکھتے دیکھتے اپنے اپنا ہاتھ مبارک اس کھاد کے اندر گھسیٹ دیا اور چند لمحات میں جو ہے کھاد اتر گئی. اور کھاد اچھے طریقے سے اتار کے جائے. کھاد اتارنے کے بعد اب جانور کا گوشت کیا جائے. گوشت اپنا اپنا رواج ہے. بعض علاقوں میں گوشت کس طرح کا پسند کرتے ہیں، بعض علاقوں میں کس طرح کا. تو اپنے عرف کو جیسا کسی نے کھانا ہے اور ایسا گوشت بنا دیا جائے.
بعض لوگ ہیں کہ وہ بڑے بڑے پیس پسند کرتے ہیں، ایسے موقع پر بڑے بڑے پیس کاٹ کے رکھ جاتے ہیں. بات جب گوشت بنا لیں، گوشت بنانے کے بعد 3 حصے کر لیں گوشت کے. ایک حصہ خود رکھ لیں اور دوسرا حصہ اپنے عزیز و رشتہ داروں میں دیں. تیسرا حصہ علاقے کے ان افراد کو جن کے یہاں قربانی نہیں تھی، ان کے گھروں میں گوشت پہنچایا جائے. تو گوشت کے 3 حصے کیا جائے. سنت طریقہ یہی ہے. اگر کوئی بندہ 3 حصے نہیں کرتا، سارا ہی گوشت خود کھا جاتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے، قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے اس کے ثواب میں کمی آئے گی، قربانی ہو جائے گی. تو قربانی سے مقصود گوشت بہانا، خون بہانا ہے. قربانی سے مقصود گوشت نہیں ہے. پہلے ان میں قربانی کرتے ہیں لیکن ان کے یہاں گوشت کرنے کی اجازت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کو گوشت کھانے کی بھی اجازت عنایت فرمائی ہے. ورنہ قربانی سے مقصود گوشت نہیں، خون بہانا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَن اللَّهَ يَرْحَمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنَّ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. یہ قربانی تم کرتے ہو، اللہ پاک کو اس کا خون نہیں پہنچتا، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے. تمہارا تقویٰ اور پرہیزگاری کس جذبے کے ساتھ قربانی کی ہے، کس نیت سے قربانی کی ہے. قربانی کرتے وقت بندے کو اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے. خالص اللہ کی رضا مقصود ہوتی، کلام مقصود نہ ہو. بعض لوگ قربانی کرتے ہیں تو مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی بلکہ دکھلاوا ہوتا ہے. لوگ کہیں واجب ہمارے مرضی کے چودھری صاحب نے بنا، نمبردار صاحب نے بنا دینا، میاں صاحب نے، رانا صاحب نے، وہ اتنا بڑا جواب نے بات کیا، لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے. تو دکھلاوا اس کا مقصد ہے، اللہ کی رضا مقصد ہے ہی نہیں. قربانی کا ادا نہ ہوا. قربانی سے مقصود گوشت نہیں ہے، گوشت ایک اضافی نعمت ہے. اب اس گوشت میں سے کیا چیز کھا سکتے ہیں، کیا چیز نہیں ہے. بکرا جب سے بات کیا، اس کی کون سی چیز کھا سکتے ہیں، کون سی نہیں. 7 چیزیں ایسی ہیں جن پہ کھانا ممنوع ہے. اس کے علاوہ باقی ہر چیز کھا سکتے ہیں. 7 چیزیں جن کا کھانا ممنوع ہے، ان میں پہلے نمبر پر بہتا ہوا خون. جب جب ذبح کریں تو اس میں خون نکلتا ہے، بہتا ہے، نکلتا رگوں سے. یہ خون حرام ہے. قرآن کریم نے اس کے اوپر اصرار کرنا ہے، یہ حرام ہے. باقی 6 چیزیں مکروہ ہیں. پھر 7 چیزیں کو ہے کہ نہیں کھائی جائے. پہلا خون ہو گیا، بہتا ہوا خون. نمبر 2 پتا. ہاں جی. نمبر 3 مسالہ. اور نمبر 4 خصیت ہے، 2 انڈے اگر کا جانور ہے. اور نر جانور کی شرمگاہ، مادہ جانور کی شرمگاہ اور دودھ. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو حلال جانور کی نہیں کھائی جاتی. نمبر 1 بہتا ہوا خون. نمبر 2 پتا. نمبر 3 مسالہ. نمبر 4 ہاں جی گدور کہہ لیں. نمبر 5 انڈے اس کے مذکر جانور ہے، خصیت ہے. نمبر 6 مذکر جانور کی شرمگاہ. اور نمبر 7 مؤنث جانور کی شرمگاہ. یہ 7 چیزیں نہیں کھائی جاتی. باقی حلال جانور کی باقی ہر چیز کھا سکتے ہیں. کسی چیز کو آپ کی طبیعت نہ چاہے تو آپ نہ کھائیں. فرض بھی نہیں ہے کھانی، آپ نہ کھائیں اور کھا لے گا، لیکن حلال ہے. یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں. مختلف کتب کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں کو ناپسند سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ 7 چیزیں جو ہیں یہ ناپسند ہیں. یہ 7 چیزیں مکروہ ہیں. بعض لوگ جانور کی
کھانے پینے کی چیزوں میں افراد تفریح سے کام لیتے ہیں. جو ممنوع نہیں ہے ان کو ممنوع سمجھتے ہیں اور جو ممنوع ہے ان کو حلال سمجھتے ہیں. کس طرح کے غیر مقلد حضرات ہیں. اب وہ کہتے ہیں یہ جو 7 چیزیں آپ نے بتائی ممنوع ہیں، تو کہتے ہیں حکومت کے علاوہ 6 چیزیں وہ کہتے ہیں کھا سکتے ہیں. فتاوی نظیریہ میں جو اہل حدیث کے علماء میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں، تو وزیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ 7 چیزیں جن کو ممنوع کہا گیا، ان میں کہتے حکومت کے علاوہ کی جو چیزیں یہ ممنوع نہیں ہیں، تو کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے. حالانکہ روایات میں آیا ہے. اگر یہ حدیث مرفوع نہ بھی ہو، موقوف بھی ہو، کہ صحابی کا ایسا قول جو قیاس کے مطابق نہ ہو، خلاف ہو، تو وہ بھی اسے مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. رائے سے بہتر ہے، اپنی رائے پیش کرنے سے بہتر ہے کہ صحابی قول پر عمل کر لیا جائے. لیکن چونکہ ان کے صحابی قول کی عابد کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں چیزیں کھائی جا سکتی ہیں. تو پھر ایسے موقع پر اگر کسی جگہ پر آپ دیکھیں ان حضرات کو بھی بندہ اس مسئلے پر شدت اپنائے ہوئے ہے اور واقعی ان چیزوں کے حلال ہونے پر اور کھائے جانے پر اصرار کرتا ہے، تو آپ اپنی قربانی کریں. قربانی کرنے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں جن کو وہ لازم ہوتا ہے ایک ڈبے میں پیک کر کے ان کی کر استعمال کریں. جو چیز جس کے استعمال کی اس کو دے دینی چاہیے. اب جس طرح کے دیکھیے ہمارے مردار حرام ہے، جو جانور خود کو خود مر گیا کبھی موت مر گیا اب وہ حرام ہے. لیکن ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جانور موت ہو جائے مر جائے تو عیسائی کو مردار کھا لیتے ہیں، ان کو روکا جاتے ہیں کہ آگے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو چیز جس کے استعمال کر دی جاتا ہے وہ اس کو استعمال کریں. اور دوسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو چیزیں ممنوع نہیں ہے شریعت میں ان کو ممنوع کرتا ہے اور ان چیزوں کو فقہ حنفی بنا کر پیش کرتا ہے. حالانکہ ان چیزوں کا ان مسئلوں کا یا چیزوں کے نجائز ہونے کا فقہ حنفی تعلق ہے حدیث اور قرآن سے. جس طرح کہ اوجری کا مسئلہ ہے، اوجری کے مسئلے پر یہ بات بتانے کی ہے. اس موقع پر یہ مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ حلال جانور کی اوجری حلال ہے کہ نہیں. تو 7 چیزیں جو حدیث میں ممنوع آئی ہیں ان میں اوجری شامل نہیں ہے، لہذا یہ حلال ہے. اور فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی جو ہے اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ حلال ہے. اور ہجرت کی وجہ یہی لکھی ہے کہ جو 7 چیزیں ممنوع ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہے، لہذا حلال ہے. اوجری جس کو ہم جانور کا میدہ بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق باقاعدہ احادیث بھی موجود ہے اس کی حلت پر. اور قرآن کریم نے جو جانوروں کی حلت کے یا ان کے آزاد کے حلت اور حرمت کے اصول بتایا اس کی روح سے بھی حلال معلوم ہوتی ہے. حدیث پاک سے بھی اوجری کا حلال ہونا معلوم ہوتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جو ہے یہ جانور کا میدہ اوجری کا کھانا یہ ثابت ہے. یہ مسئلہ غریب کے موقع پر ایک بحث آتا ہے. میں نے اس مسئلے پر مستقل کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے اوجری حلال ہے. اس کا الحمدللہ ہم نے قرآن کریم، حدیث مبارکہ، صحابہ کرام، فقہاء کرام ان کی بات کے تصریحات ہم نے اس بات میں پیش کی ہیں کہ واقعی اوجری حلال ہے. تو جو لوگ حرام کہتے ہیں ان کے پاس حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت موجود نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اپنی طرف سے انہوں نے دلیلیں کرنی ہیں. کہتے ہیں جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث چیزوں کو حرام فرمایا ہے. اوجری خبیث ہے،
کیوں اس کے اندر جو گوبر جمع ہوتا ہے تو لہذا یہ حرام ہے. ہم کہتے ہیں کسی چیز کے خبیث کے طیب ہونے کا، پاک ناپاک ہونے کا مدار بندے کی سوچ اور فکر پہ نہیں، ذاتی رائے پہ نہیں ہے، بلکہ شریعت پہ ہے. شریعت جس چیز کو خبیث ہوتا ہے وہ خبیث ہے، جس کو خبیث نہ ہوتا ہے وہ خبیث نہیں ہے. ہم نے اس کتاب میں ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ لکھائی ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اور باقاعدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی وہ دکھانا معلوم ہے. خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی جو ہے وہ اپنا وہ دکھانا معلوم ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک سے روایت ہے. اور پھر اپنے لیے یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے نجائز ہے، یہ گندگی کا معدن ہے، گندگی یہاں پیدا ہوتی ہے. حالانکہ یہ گندگی کا معدن نہیں ہے، گندگی یہاں پیدا نہیں ہوتی بلکہ جمع ہوتی ہے. گندے کے اندر اور بھی اروج کے اندر گندگی جمع ہوتی ہے، پیدا نہیں ہوتی. جمع ہونا اور چیز ہے، پیدا ہونا اور چیز ہے. تو اگر کسی برتن کے اندر گوبر پڑ گیا، جمع ہو گیا، برتن پڑا ہوا تو بھینس نے گوبر کر دی، اب دھو کر اس برتن کو استعمال کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اس کو دھو کر کوئی استعمال نہیں کر سکتے. اگر وہ یہ گوبر سے متعلق صحیح جائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ گردے کے بارے میں کیا خیال ہے، اور گردے تو ہر وقت پیشاب سے متلفظ رہتا ہے. پیشاب جو ہے وہ گردے کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اور گردوں کا کمال یہ ہے کہ وہ پیشاب کے نظام کو بہتر کرتے ہیں. تو جب وہ ہر وقت جو ہے پیشاب سے گدڑے رہتے ہیں تو پھر تو گردہ بھی حرام ہونا چاہیے. کیوں حرام نہیں ہے؟ اب جس چیز کو گوبر لگے وہ حرام ہے، پھر تو بھائیو جہاں اکثر جو ذمہ دار لوگ ہیں گھروں میں جانور رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے گائے بھینس وغیرہ بکری، بڑے جانور میں خاص طور پہ دیکھا کہ وہ گوبر کرتے رہتے ہیں حد آگے ان کے پاؤں ہر وقت گوبر سے لبریز رہتے ہیں. تو پھر تو جو پائے ہیں جانور کے لیے بھی حرام ہونا چاہیے کہ یہ ہر وقت گوبر سے لبرے رہتے ہیں. حالانکہ پائے کو تو بڑے شوق سے کھاتے ہو، تو پائے کو شوق سے کھاتے ہو، جہاں وہاں کسی پر نہیں ہوتا ہے پائے لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. مجھے پائے چاہیے، مجھے پائے چاہیے. ہاں جی، میری امی کو بہت پسند ہے، میرے ابو کو بہت پسند ہے، تو پائے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. حالانکہ لوگ گوبر سے لبرے رہتے ہیں. تو اگر وہ حرام نہیں تو یہ حرام کیسے ہے؟ تو حرمت کے لیے یا تو آپ قرآن کی آیت پیش پر واضح ہے یا حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہو، ہاں جی، یا جو ہے صحابہ کرام میں سے کسی نے اس بات کی ہو، یا اس سے ہٹ کر جو ہے فقہاء کرام نے اس کو حرام فرمایا ہو، ایسی بات نہیں ہے. پھر یہ لوگ جو حضرات اونلی کو مکروہ کہتے ہیں، نجائز کہتے ہیں، حدیث کے اندر بھی گڑبڑ کرنے سے باز نہیں آتے. یہ وہ اوسط علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حدیثی کتاب ہے. اس کے اندر باقاعدہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ حلال حرام کی سات چیزیں جو ہے وہ مکروہ ہیں. تو ان میں اور بھی شامل نہیں تھی، لیکن انہوں نے موجود اوسط کا ترجمہ کیا ریلوی حضرات نے. تو ترجمہ کرتے وقت اور بھی کو بھی ساتھ شامل کر دیا. اب حدود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، حدود کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں کر دیا. یعنی خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ حدیث کی کتابوں کو بدلنے کے لیے تیار ہے. سب سے پہلے اولوی کو نجائز کہنے والے مولوی احمد اللہ خان صاحب ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اس پر جو ہے رسالہ لکھا اور اس کے تعلق میں بحث کی. ان سے پہلے کسی نے بھی اولوی کو نجائز نہیں کہا، حالانکہ خدا کی کتابیں بڑی بڑی ہیں، مسائل سے کسی نے بھی اس کو حرام نہیں کہا.
کوئی بڑا فقیر ہو اس نے کہا کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنی اس کتاب میں جب شواہد پیش کیے ہیں وہ باہر کتاب قیام کی کتب سے کہ وہ بھی حلال ہے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بریلوی علماء بھی اوجری کے حلال ہونے کے قائل ہونے لگے ہیں، چنانچہ کئی فتاوی شائع ہو گئے اور میں نے بہت سارے فتاوی کو اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے اور حوالہ جات کے میں نے یہاں لگائے اور کتابوں کے سپید لگائے ہیں کہ بریلوی علماء نے بھی اب آہستہ آہستہ اوجری کو حلال کرنا شروع کر دیا۔ ان کو یہ بات محسوس ہوگی کہ مولانا عبد خان صاحب کا یہ فتویٰ ہے یہ واقعی قرآن حدیث اور فقہ کے مطابق نہیں ہے، بلکہ خود مولانا عبد خان صاحب کے منسوب کتاب جامع الاحادیث ہے۔ جامع الاحادیث کے اندر جو حدیث کتاب کی منسوب کی گئی اس کے اندر کی طرف ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنا ممنوع اور مکروہ بتایا گیا ہے۔ وہ جن کے نام مسلم میں نہیں ہے جو کہ اپنی کتاب ہے، اور یہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب مشہور بریلوی عالم ہیں، ان کی کتاب نعمت الباری ہے جو کہ صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجری کا کھانا ثابت کیا، نعمت الباری کے اندر۔ ہاں جی، تو میری اپنی کتاب میں اس کا لگایا ہے۔ اسی طرح دوسری ان کی کتاب شرح مسلم ہے، مسلم شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے، اس کے اندر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اوجری کا کھانا ثابت کیا۔ اور اسی طرح یہ ایک رسالہ ہے بصیر پور سے نکلتا ہے نور الحبیب کے نام سے، اسی کی ذی قعدہ 1435 کا شمارہ ہے۔ تو صاحب جناب محمد محب اللہ نوری صاحب ان کی سرپرستی میں نکلتا تھا، اس کے اندر بندارہ نے اوجری کا شرح حکم کے نام سے مضمون چھاپا اور اس کو حلال قرار دیا۔ یہ کئی کتابیں ہیں، السدید سے ماہی السدید کے نام سے سرا نکلتا ہے یہ بریلوی حضرات کا، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے اوجری کو حلال لکھا ہے اور اس کے متعلق باقاعدہ مضمون چھاپا ہے۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ رائے کے بریلوی عالم ہیں مولانا عبدالغفور الولی صاحب، ان کے فتاوی چھپے ہیں فتاوی عبدالغفور الولی کے نام سے، اس کی پہلی جلد اس کے اندر بھی باقاعدہ ان سے پوچھا گیا کہ اوجری یہ ناجائز ہے، انہوں نے کہا بالکل نہیں، جو ہے جو ناجائز ہے دلیل پیش کریں۔ اسی طرح یہ طارق قادری صاحب ان کے پلیٹ فارم پر جو فتاوی شائع ہوئے منہاج الفتاوی کے نام سے، تو وہ فتاوی مرتب کرنے والے مفتی کلیم خان ہزاروی صاحب ہیں، منہاج القرآن پبلیکیشن نے ان فتاوی کو چھاپا ہے، لیکن اس کی دوسری جلد کتاب العبادات اس کے آخر میں باقاعدہ جو ہے اوجری کے متعلق کہا گیا کہ یہ اوجری مکروہ نہیں ہے۔ باقاعدہ نیٹ پر بھی یہ اس کا فتاوی منہاج القرآن ویب کو پڑھا ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ اوجری بالکل آپ کھا سکتے ہیں، اچھی طریقے صاف کر کے اس کی علاشت دور کر کے بیسن وغیرہ نکال کر دیا اور اچھی طریقے سے دھو کر آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جامعہ نعیمیہ سے ہم نے خود فتویٰ منگوایا، جامعہ نعیمیہ لاہور کا بریلوی حضرات کا بڑا مدرسہ ہے، ہم نے خود وہاں سے فتویٰ منگوایا، خود ہمارے پاس بل فتویٰ پڑھا ہے، ہم نے یہاں اس کو سپید لگایا ہے، اس کے اندر مقدمہ ہم نے لکھا ہے کہ کوئی بھی جو ہے یہ مکروہ نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ عابد عمران انجم مدنی صاحب کی کتاب مسائل قربانی ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ اوجری کی حلت کی بات موجود ہے اور جو ممنوع چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مفتی اکبر مدنی اسی کتاب عید قربان اس کے اندر بھی باقاعدہ اس نے لسٹ جاری کی ہے، وہ چیزیں جو کہ مکروہ ہیں بتا دیا، بلکہ تم فرمایا کہ مکروہ نہیں ہے، اوجری اس میں شامل نہیں ہے۔ اور نقشہ نار بات پر اسماء مبارکہ لکھنا یہ مفتی دارالعلوم نعیمی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ جو ہے وہ اوجری کو جو ہے وہ حلال کہا گیا ہے اور باقاعدہ ہم نے اس کا اسکین لگایا ہے۔ اور ایک کتاب کراچی سے چھپی ہے، یہ مشہور بریلوی عالم سید احمد علی شاہ سیفی نقشبندی، ان کی کتاب تسکین الصالحین بتقربات الصالحین، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ حد کر دی تبدیل کرنے میں، انہوں نے کہا بعد مذہب لوگ جو ہیں اوجری کو ناجائز کہتے ہیں، حالانکہ اوجری حلال ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حکمت و حرمت میں یہ چیز سامنے رہنی چاہیے۔ قرآن کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان
فقہ کے فتاوا جس چیز کے شاہد ہوں مسئلہ حق ہے. تو قرآن کریم میں، احادیث طیبہ میں اور فقہ عربی میں کہیں بھی موجودی کو ناجائز یا مکروہ نہیں کہا گیا، اس لیے مکروہ نہیں ہے، اس کو کھا سکتے ہیں. ہاں کسی بندے کا جی نہ چاہے تو نہ کھائے. کتنی ہزار چیزیں ایسی ہیں جو ایک بندے کو پسند ہے، دوسرے بندے کو نہیں پسند، تو نہیں چاہتا نہ کھائے. اس میں کون سی پریشان والی بات ہے؟ کھانا فرض بھی تو نہیں ہے، لیکن جو کھاتا ہے اس پر فتویٰ بازی نہ کرے. تو میں جانور کے گوشت کا مطلب کچھ بڑی باتیں آپ پر خدمت میں عرض کر رہا تھا. جس جانور کی ایک سے زیادہ قربانیاں ہوں، جس بندے کی ایک سے زیادہ قربانیاں ہوں، اس نے قربانی ایک نہیں بلکہ کئی کرنی ہے. تو جتنی قربانیاں ہیں سب کے اندر یہی اصول ہے کہ وہ گوشت کے 3 حصے کرے گا. ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک جو ہے وہ علاقے کے افراد کے لیے قربانی نہیں ہے. اور ہر جانور کی قربانی کے 3 حصے ہوں گے، یعنی گوشت کے 3 حصے ہوں گے. ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ قربانی کرتے ہیں نا، تو وہ چھوٹا جانور جو ہے اس کا وہ سارا خود رکھ لیتے ہیں، بکرا سارے سارا فریج میں، اور بڑا جانور جو ہے اس کا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں. یعنی بکرا خود کھائیں گے، بڑا جو کھلائیں گے، یہ ٹھیک نہیں، یہ خلاف نہیں سکتا. ہاں قربانی ہو جائے گی، لیکن اس طرح کرنے سے قربانی کے ثواب میں کمی آئے گی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ثواب بیان فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے اندر نیکی ملے گی. تو میرے بھائی اور میرے دوستوں، یہ نیکی تبھی ملے گی جب کہ ہم قربانی کو اس طرح کریں جس طرح بھی کرنے کا حق ہے. اور جانور میں نے عرض کیا کہ اس کے گوشت 3 حصے کرنے ہیں. ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک محلے کے علاقے کے ایسے لوگ جن کو قربانی نہیں ہے وہاں تقسیم ہے. ہمارے یہاں آج پھر عام میں سے چل پڑا، قربانی رسم و رواج کے اندر ہو کے رہ گئی ہے کہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں، قربانیاں کرنے کے بعد اس کا گوشت رسم و رواج کی نظر کر دیتے ہیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں قربانیاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے گھروں کے اندر گوشت دیتے رہتے ہیں. جن کے گھر میں نہیں قربانی ان کے گھر میں گوشت پہنچے نہیں. اس نے قربانی کی، دوسرے کے گھر میں گوشت دے دیا، جس کے ہاتھ قربانی کی اس نے کی، دوسرے کے گھر میں گوشت دے دیا. جن کے گھر میں قربانی نہیں ہے وہ چاہے گھر میں کہیں گوشت آئے وہاں کھائے. ایسا نہ کرے. قربانی عبادت ہے، قربانی ثواب ایسے مقصود گوشت نہیں ہے. گوشت ایک اضافی نعمت ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ جس کے گھر میں قربانی ہے اس کے گھر گوشت بھیجوں، 3 حصے جو آپ نے کیے ان میں سے نہ بھیجیں. جو آپ کے حصے میں گوشت آیا نا اس میں سے بھیج سکتے ہیں، لیکن جو قربان کا حق ہے ان کو دیں، ان کے گھر میں پہنچے گوشت تاکہ وہ عید کے دن جو ہے اس خوشی میں شریک ہو سکے. رسم و رواج کے اندر نہیں ہونا چاہیے قربانی، اس کا گوشت قربان کے یہاں پہنچنا چاہیے. ہمارے یہاں آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ غربا کے گھروں میں قربان کی گوشت نہیں پہنچتا. بچارے عید کے دن بھی مرغا کا گوشت جو ہے نا پانی سے بچارے ڈھونڈتے پھر اور فرمایا کرو کہ گھروں کے اندر فریج بڑی بڑی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جانور جس بندے نے ذبح کیا ہے اس بندے کو جو کی مزدوری طے ہے اس کی مزدوری پوری دے. مزدوری کم نہ کرے اس کی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسائی کرنے والے وہ کروائی کے اندر کہتے ہیں ہمیں سبھی دے دو، ہمیں کھروڑے دے دو، ہمیں کھاد دے دو، آپ ہمیں جو ہے وہ کروائی نہ دینا. یہ ٹھیک نہیں ہے. کروائی کے اندر کھاد دینا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو گوشت ہے وہ آپ کا یا آپ کے عزیز یا ماننے والے کا جس گھر میں قربانی وہ مستحق ہے. اور جو قربانی کی کھاد ہے یہ کروائی میں نہ دیں، بلکہ کروائی جو اس کی بنتی قیمت بنتی ہوتی ہے. قربانی کی کھاد کو یا تو خود استعمال کر سکتے ہیں، اپنے ذاتی کوئی چیز بنانا چاہے بنا سکتے ہیں. آپ اس کا مسلح بنانا چاہیں کھاد کا، آپ اس کا پہلے دور میں اس کی مشکلیں بنتے تھے، مسلے بنتے تھے، بسترے بنتے تھے، بہت کچھ کا بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، شریعت اجازت ہے. لیکن اگر اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس قربانی کی
کھال کو ایسے شخص کو دینا ضروری ہے کہ اس پر صدقہ کرتا ہے، پھر اس کو دینا ضروری ہے. پھر غیر مستحق پر آپ نہ دے. جس کو صدقہ لگتا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، مستحق آپ اس کو دے. مدرسے کے طلبہ ہیں ان کو دے دے. مدرسے کے طلبہ کو دے جس کو ضرورت تیرا آپ کو مل جائے گا اور اللہ کی کفارت کا ثواب بھی مل جائے گا. بچے مسافر وہاں رہتے ہیں، مسافر کی امداد کا ثواب مل جائے گا. دین پڑھتے ہیں، دین کی اشاعت میں آپ کا حصہ پڑ جائے گا، یہ ثواب مل جائے گا. کئی ثواب جمع ہو جائیں گے. تو قربان کی کھال ہے تو خود استعمال کریں، یا قربانی کی کھال آپ آگے کسی کو صدقہ کریں. قربانی جب ہم خریدتے ہیں تو قربانی کے ساتھ بس اوقات اس کے سر پہ جو ہے نا وہ تاج سا لگا ہوتا ہے، اور گلے میں گانیاں گھنٹیاں ہوتی ہیں، اور پاؤں کے اندر بھی جو ہے جھانجریں وغیرہ ہوتی ہیں. یہ چیز یہ جب جانور کو ذبح کریں یہ چیزیں بھی صدقہ کرنا ضروری ہے. گھر پہ نہ رکھیں کہ جانور کے ساتھ آئی تھی تو صدقہ کریں. اگر آپ کے استعمال میں آتی ہیں اس طرح کھاد استعمال کر سکتے ہیں، کرنے مگر نہ اس کو صدقہ کریں. تو جب اس جگہ کو لے لے آگے اس کو بیٹھ کے جو بھی کرے اس کا اپنا مسئلہ ہے. ان چیزوں کو بھی صدقہ کریں. اور قربانی 3 دن کر سکتے ہیں. پہلے دن قربانی کس وقت جائز ہے کہ جس وقت آپ کے علاقے میں کم از کم ایک عید کی نماز پڑھی جا چکی ہے تو پھر پورے علاقے والوں پر قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے. اگر آپ کے علاقے میں ابھی ایک بھی عید کی نماز نہیں ہوئی، حالانکہ عید کی نماز ہوتی ہے آپ کے علاقے میں، اس سے پہلے آپ قربانی کر لیتے ہیں، قربانی نہیں ہوگی بلکہ قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی. قربانی جو ہے یہ جلدی کرنے کا لالچ بڑا ہوتا ہے. پہلے دن اور پہلے ٹائم پر دور صبح ہو جائے، بس جلدی گوشت میرے منہ میں آ جائے. یہ ٹھیک ہے، اچھی چیز کی رغبت ہونی چاہیے، شوق ہے، لیکن ایسا شوق نہ ہو بندہ شریعت کی حدود کو بنا. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خود عید پڑھنے چلے جاتے ہیں، عیسائیوں کو اپنے گھر چھوڑ جاتے ہیں. اسی عید پڑھ گئے کہ تو سمجھا اس کو جانا ہے. اگر تو علاقے میں قربانی ابتدائی نہیں ہوئی اور آپ کے عید پڑھنے سے پہلے اس نے آپ کا جواب ذبح کر دیا، آپ کی قربانی نہیں ہوئی، قربانی دوبارہ کرنی پڑے. اور اگر علاقے میں ایک قربانی ہو گئی تھی، عید کی نماز ہو گئی تھی علاقے میں، تو آپ کہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں علاقے کے اندر کئی جگہ عید کی نماز ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے. اگر وہ قصائی آپ کا جواب ذبح کر دیتا ہے، آپ عید پڑھنے جاتے ہیں تو قربانی آپ کی ہو گئی، لیکن طریقہ بہتر نہیں ہے. بہتر کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے کہ جب قربانی ہو رہی ہو آپ اس وقت پاس ہو جائیں. قربانی میں عبادت ہے، قربانی ثواب ہے. آپ دیکھ بھال کریں اپنے جانور کی، جب آپ کی قربانی ہو رہی ہو وہاں موجود ہو تاکہ شرعی طریقے سے جانور ذبح ہو جائے، تسلی کے ساتھ ہو جائے اور اچھے طریقے سے اس کے معاملات جو ہے وہ نہیں بن جائیں، پورے کا پورا ثواب ملنے والا بن جائے. یہ خلاف سنت ہے کام کے مطلب چلا جائے عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور قصائی کو چھوڑ کے عید کی نماز ہو گئی ہو قربانی آپ کی ہو جائے گی، لیکن یہ عمل خلاف سنت. ان چیزوں کا بہت خیال ہے. پہلے دن قربانی یہ اس وقت کرنا جائز ہو جاتا ہے جب علاقے کے اندر ایک عید کی نماز ہو. اب اس کے بعد پہلے دن قربانی سارا دن کر سکتے، دن کو بھی رات کو بھی. دوسرے دن بھی 24 گھنٹے قربانی کر سکتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی. تیسرے دن قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں سارا دن غروب آفتاب تک. تیسرے دن جب سورج غروب ہو جائے تو اب جو ہے اس کے بعد آپ جانور ذبح نہیں